إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل أمة جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. حضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، سورہ مائدہ کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا گیا. اس میں اللہ رب العالمین نے بات بیان کی کہ ہم نے ہر امت کو شریعت عطا کی. ہر نبی کو ہم نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں، ہر نبی کو ان کی اپنی شریعت اور ان کا اپنا طریقہ ہم نے اپنی طرف سے نازل کیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم نے ایک شریعت عطا کی ہے اور ایک طریقہ اور ایک راستہ ہم نے دیا ہے. گویا راستہ بھی ہماری طرف سے ہے، طریقہ بھی ہماری طرف سے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن ہم نے اپنی مرضی سے سب کے طریقے اور سب کے راستے الگ الگ بتا دیے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کون وہ عمل کرے گا جو اللہ رب العالمین کی مرضی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں میں تمہیں آگے بڑھنا چاہیے. تم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بتائے گا کہ تم میں کون اچھا عمل کیا ہے، کون خراب عمل کیا ہے. یا پھر اللہ تعالیٰ تمہیں یہ بھی بتا دے گا کہ تم جو اختلاف کرتے تھے آپس میں شریعت کے بارے میں، طریقے کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بتائے گا کہ تم میں کون صحیح ہے، کون جو ہے غلط تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بات بیان کی. حاضرین، اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہم اور آپ جانیں گے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے. اسلام ایک مکمل دین ہے، اور یہ دین ایسا دین ہے جس میں کوئی تبدیلی اب ممکن نہیں ہے. نہ اس میں کوئی چینجز کی جا سکتی ہیں، اور نہ ہی اس میں کوئی تبدیلی کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی اس سے کوئی چیز ہٹایا جا سکتا ہے، نہ ہی کوئی چیز اس میں ایڈ کی جا سکتی. اسلام ایک مکمل دین ہے. قرآن نے کہا سورہ مائدہ میں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ ایسا دین اسلام ہے جس کو ہم نے مکمل کر دیا. اب اس کا راستہ پوری طرح بند. اس دین میں نہ کوئی چیز ڈالی جا سکتی ہے، نہ ہی کوئی چیز نکالی جا سکتی، اور نہ ہی اپنی طریقے سے آدمی عمل کر سکتا ہے. بلکہ عمل کرے گا بھی تو اللہ کے نبی کے طریقے پر عمل کرے گا. جس کام کو کرے گا تو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ہی عمل کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے پوری طرح واضح کر دیا. اور جو لوگ عمل کریں گے اور جو لوگ مختلف عمل کریں گے، ان سب کو کل قیامت کے دن ہم پوری طرح کلیئر کر دیں گے کہ کون صحیح طریقے پر عمل کیا ہے اور کون غلط راستے پر چلا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی. حاضرین، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہم ربیع الاول کے مہینے سے چل رہے ہیں، اور ربیع الاول کی 7 تاریخ آج ہیں.
1440 پر 8 ہجری میں ہم ہیں. یہ اس کے 3 یا 4 دن بعد جسے 12 ربیع الاول کہا جاتا ہے، ویڈنسڈے کے دن جو آ رہا ہے، اس 12 ربیع الاول کے دن آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ مسلمانوں کے گھر خوشی سے جگمگا رہے ہیں. ان کے گھروں پر لائٹیں چل رہی ہیں، ان کے گھروں میں خوشیوں کی محفلیں چل رہی ہیں، مختلف طریقوں سے یہ جو ہے خوشیاں منا رہے ہیں. وہیں کچھ اور گھر ہیں اسی گلی میں جو مسلمان کے ہونے کے باوجود وہاں کوئی خوشی منائی دکھائی نہیں دے رہی. کوئی نہ خوشی کی محفل ہے، نہ کوئی دعوت ہے، نہ کوئی جھنڈا ہے، نہ کوئی نعرہ ہے، کوئی چیز نہیں. ایسا کیوں؟ آخر یہ بھی مسلمان کا گھر ہے اور یہ بھی مسلمان کا گھر ہے. جیسے عید میں تمام مسلمان ایک ساتھ شریک ہو کر کے عید مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، آخر ایسا کیوں نہیں کہ 12 ربیع الاول کے دن کچھ مسلمان کے گھر خوشی منا رہے ہیں تو کچھ مسلمان کے گھر اپنی نارمل زندگی گزار رہے ہیں. جبکہ جو لوگ خوشی منا رہے ہیں وہ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس میں سمجھتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سب کے لیے خوشی کا باعث ہے اور ہر دن خوشی کا باعث ہے، لیکن پھر بھی اتنا تفاوت کیوں ہے کہ ایک مسلمان کا گھر اس سے بالکل انجان ہے اور ایک مسلمان کا گھر ہے جو عام عید کی خوشی سے بھی زیادہ خوشی اس دن ان کے گھر میں نظر آتی. ایسا کیوں؟ اس چیز کو آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے. حاضرین، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ صحیح شریعت، صحیح قرآن و سنت پر چلنا چاہتے ہیں. ہر ایک مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ہم صحیح قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں. ہر مسلمان چاہتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کیا جائے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طریقے پر ہم چلیں، تبھی چل کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، تبھی چل کر ہم جنت کے راستے پر ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. اللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کے آ جانے کے بعد جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، شریعت کو جاننے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اور جو صحیح مومنین ہیں ان کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلے گا تو کل قیامت کے دن ہم انہیں جہنم میں داخل کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا جو شریعت جو طریقہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اس طریقے کو چھوڑ کر اگر تم دوسرے راستے پر چلو گے تو ہر حال میں تم جہنم کے راستے پر جا رہے ہو، اگرچہ کہ تم نیکی سمجھ کر کوئی کام کر رہے ہو. آج آپ مسلمانوں کو دیکھیں، 12 ربیع الاول کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سمجھ کر پیدائش کا دن خوشی کے طور پر مناتے ہیں، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنی زندگی میں منایا، نہ صحابہ اکرام نے منایا، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے. یاد رکھیں 600 سال بعد یہ جو ہے بدعت ایجاد ہوئی جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بات میں آج اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ الحمدللہ توحید والے ہیں، آپ اسے نہیں مناتے ہیں، لیکن آپ کے رشتہ دار ہوں گے، آپ کے دوست ہوں گے، آپ کے گلی محلے کے لوگ ہوں گے جنہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے. اور یہ بات میں اس لیے آج کہہ رہا ہوں پورے امید کے ساتھ کہ آپ میں سے ہر شخص کسی نہ کسی ایک کو یہ پیغام ضرور دے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی یہ خوشی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. صرف اتنا کہنا کافی نہیں، ان کے پاس 3 یا 4 مضبوط دلائل ہیں، 3 یا 4 مضبوط ایسے دلائل ہیں جس کی روشنی میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی ہمیں منانا چاہیے. لیکن آج میں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ ان کی دلیل کو سمجھ لیں اور انہیں صحیح طور پر آپ بتانے میں کامیاب ہو سکیں. آپ پورے جو ہے وثوق کے ساتھ، پورے جو ہے بھروسے کے ساتھ آپ بتا سکیں کہ یہ چیز کس قدر غلط ہے. حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی یہ بات آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی ایک بڑا آدمی پہلے زمانے میں، خود ہمارے باپ دادا پیدا ہوئے تھے، ان کی ڈیٹ آف برتھ ان کو خود نہیں معلوم، لیکن ان کے انتقال کی ڈیٹ ہر ایک کو یاد رہتی. اب ایسا ہی پہلے زمانے کا معاملہ تھا کہ کوئی بھی بڑا آدمی کتنا بڑا آدمی بنے گا کسی کو نہیں معلوم تھا، لیکن وہ بعد میں آدمی کتنا مہان بنا اور کب مرا ہر ایک کو اس چیز کی تاریخ یاد رہتی تھی. ایسا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ایک نارمل بچے کی طرح،
اس کی پیدائش کی تاریخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کو معلوم نہ ہو سکی، لیکن معلوم بھی ہے تو جو ہے اس میں اختلاف ضرور ہے۔ کسی نے کہا کہ 8 ربیع الاول، کسی نے کہا 9 ربیع الاول، کسی نے کہا 11 اور کسی نے 12 کی بات کہی۔ بہت سارے اختلافات کے بعد الرحیق المختوم میں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے جو ہے فیصل ایوارڈ حاصل کیے ہیں، پوری دنیا کا سیرت پر سب سے بہترین ایوارڈ فیصل ایوارڈ کے نام سے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے حاصل کیا۔ پوری تحقیق کے بعد انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زیادہ تر باتیں معلوم ہو رہی، روایات معلوم ہو رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کی ہے، اور انتقال کی ڈیٹ کسی میں جو ہے اختلاف نہیں، چاہے وہ بدعتی ہو، خرافی ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کی ڈیٹ 12 ربیع الاول ہے۔ یہ سب کے پاس مسلم ہے، یہ سب کو یاد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 12 ربیع الاول کو انتقال ہوئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو زیادہ تر جو باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ 9 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے۔ یہ ایک بہت ہی بڑی اہم بات ہے، آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ جو آدمی منا رہا ہے اس سے آپ جو ہے پوچھیں کہ تم پیدائش کی ڈیٹ تو جانتے ہو کہ 12 ربیع الاول، یہ بتاؤ کہ انتقال کی ڈیٹ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کسی کے پاس اس میں اختلاف نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کی ڈیٹ 12 ربیع الاول ہے۔ پھر بھی اگر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منانا چاہیے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہماری خوشی اور ہمارے غم، ہماری زندگی کے تمام طریقے جو شریعت سے کنیکٹ ہوتے ہیں، ہر کام اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہونا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول سے یہ بات ثابت ہو تو ہم جو ہے اس پر عمل کر سکتے ہیں، اگر نہیں تو پھر اسے ہم جو ہے کتنی بھی بڑی چیز ہو، کتنا بھی بڑا نیک کام ہو، اسے انجام نہیں دے سکتے۔ اب آپ یہ بات یاد رکھیں، یہ بات یاد رکھیں، ان کے پاس سب سے بڑی دلیل قرآن سے جو ہے، اگر آپ یہ آیت یاد نہیں رکھتے ہیں تو آیت نمبر یاد رکھیں، سورہ یونس علیہ السلام کا قصہ آپ بار بار سنتے ہیں، یونس علیہ السلام کا قصہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اس لیے اس کا نام ہی سورہ یونس رکھا گیا۔ سورہ یونس آیت نمبر 58، آیت نمبر 58، اس آیت کو یہ لوگ سب سے بڑی دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی منانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی اس سے ثابت ہوتی ہے، اس آیت سے۔ آیت کیا ہے میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ آپ ان سے کہیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملنے کے بعد انہیں مومنین کو خوش ہو جانا چاہیے، تمام مومنین کو خوش ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، آپ نے ترجمہ واضح طور پر سمجھ لیا، اس میں اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی کی پیدائش پر تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ جب ان سے یہی بات پوچھی گئی کہ اللہ کے نبی کی پیدائش اس میں کہاں ذکر کی جا رہی کہ اللہ کے نبی کی پیدائش پر تمہیں خوشی منانا چاہیے، تو ان لوگوں نے کہا، ان کے عالموں نے کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے مراد یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی پیدائش سے بڑھ کر اللہ کی رحمت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا فضل سب سے بڑا یہ کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے درمیان نبی کو پیدا کیا، اللہ کے نبی کے پیدا ہونا، اور یہ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے فَلْيَفْرَحُوا، جب یہ مل جائے تو تمہیں خوش ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ لیکن ان کے عالموں نے ان کو کتنا ہی غلط سبق سکھایا، آپ یہ بات یاد رکھیں۔ آپ ان سے کہیے کہ آپ نے 58 نمبر آیت پڑھی، اس سے پہلے کی آیت آپ پڑھیے، اللہ تعالیٰ خود فرما دیتا ہے کہ یہ خوشی کس لیے تمہیں منانا چاہیے، یہ فضل اور رحمت سے مراد کیا چیز ہے، فضل اور رحمت کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود بتایا۔ اس سے پہلے کی آیت سورہ یونس آیت نمبر 57، آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو تم یہ بات جان لو کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت کا سامان آ چکا ہے، تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ مل چکا ہے۔ اب نصیحت کا سامان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کئی آیتوں میں بیان کیا کہ وہ اس سے مراد قرآن ہے، قرآن ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، دوسری دلیل معلوم ہو رہی کہ اس سے مطلب قرآن ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، تمہارے دلوں کی
بیماریوں کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ قرآن ہے، وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمہ، اور تمہیں سیدھا راستہ دکھانے والی چیز ہے اور تمہارے لیے رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی۔ پھر اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے نبی آپ ان سے کہیے کہ اللہ کے اس فضل اور اس کے رحمت کے ملنے پر انہیں خوش ہو جانا چاہیے۔ اب اس سے پوری طرح آپ نے بات سمجھ لی کہ اس سے مراد قرآن ہے۔ قرآن اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ جو تمہارے دلوں کی دوا ہے، جو تمہارے لیے سیدھا راستہ دکھانے والی چیز ہے، وہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، یعنی قرآن کریم ہم نے تمہیں قیامت تک کے لیے دے دیا ہے۔ اس قرآن کریم کے ملنے پر تمہیں خوش ہو جانا چاہیے، اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں جو بات بیان کی وہ اللہ کے نبی کی پیدائش پر نہیں بلکہ قرآن کے ملنے پر تمہیں خوش ہو جانا چاہیے، یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ آپ کسی کی بھی تفسیر اٹھا کر آپ دیکھ لیں، آیت نمبر 58 سورہ یونس میں یہ بات آپ کو پوری طرح کلیئرلی واضح طور پر یہ چیز مل جائے گی۔ حاضرین، ان کی ایک دلیل یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں ہم اور آپ قرآن و حدیث پر چلنے والے، صرف قرآن اور حدیث میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان دونوں چیزوں میں جو چیز تمہیں ملے اسے لے لو، اور جو چیز سے تمہیں روکا جائے اس سے رک جاؤ۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کو ہمارے لیے رول ماڈل بنایا، یعنی ہدایت کا راستہ اس سے تمہیں حاصل کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بات بیان کر دی کہ عید صرف 2 ہوتے ہیں، 3 عیدیں نہیں ہوتی۔ اب جتنے بھی لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں دراصل 3 عید مناتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے علاقوں میں اس عید کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے۔ جشن عید میلاد النبی کے نام سے لوگ جلوس بھی نکالتے ہیں، مختلف طریقوں سے خوشیاں بھی مناتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جیسے 2 رکعت نماز ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی 2 رکعت یہ لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ ہم نے اپنے آنکھوں سے یہ عید کی نماز ان کی دیکھی ہے، اللہ کی قسم۔ اللہ رب العالمین کے دین پر ایک تو ہم چلتے نہیں، اور جو چیز دین میں نہیں ہے اسے ہم داخل کر کے ہم اسے دین کا حصہ سمجھیں، اس سے بڑی بے وقوفی، اس سے بڑی گمراہی ہمارے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ جسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَنُصْلِهِ جہنم، ایسے ہی لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کا راستہ تیار کر رکھا۔ ایسے لوگ دراصل جہنم کے راستے پر ہیں، کام نیک ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز اس کی نہ بتائی، نہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عید کے طور پر منانے کا اللہ کے نبی نے نہ حکم دیا، نہ اپنی زندگی میں منایا، نہ صحابہ اکرام نے منایا۔ آپ دیکھیں صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو داؤد کی بھی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ چلے گئے، مکہ سے جب مدینہ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دیکھا کہ انصار کے لوگ خوشی منا رہے ہیں، انصار کے لوگ ایک خاص دن میں خوشی منا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما هذان اليومان اے ایھا الصحابہ، اے میرے صحابہ یہ کون سے 2 دن ہیں، 2 دن تمہاری خوشی منانے کے تم کہہ رہے ہو، یہ دن کون سے ہیں جسے تم خوشی کے طور پر استعمال کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم زمانے جاہلیت سے، یعنی ہمارے باپ داداؤں سے، ہمارے جو ہے پوری پیڑھیوں سے ان 2 دنوں میں خاص دن ہیں ہمارے، ان 2 دنوں میں سال میں ہم 2 دن خوشی کے طور پر مناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد ابدل لکما بہما خیرا منہما یوم الاضحی و یوم الفطر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سن لو کہ اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خوشی کے 2 اور دن بنا دیے، دوسرے اور کوئی دن نہیں، 2 دن اللہ تعالیٰ نے اب تمہارے لیے خوشی کے منائے ہیں، اس میں تم کھاؤ پیو خوشی مناؤ کھیلو کودو، شریعت کے انڈر میں رہتے ہوئے تمہیں ہر کام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، یہ 2 ہی دن ہماری شریعت میں عید کے طور پر استعمال ہوں گے، تیسرا اور کوئی دن بھی خوشی کے طور پر عید کے طور پر استعمال نہیں ہوگا۔ حاضرین یہاں ایک کنفیوژن ہے، آپ اسے جو ہے سمجھ لیں۔ ایک ہے کہ خوشی یا غم ہمارے شریعت کی روشنی میں ہونا چاہیے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ ایک ہے کہ آدمی کو سڈنلی خوشی آتی، کوئی بھی خوشی کا موقع آ جاتا ہے، گھر میں بچہ پیدا ہوا یا گھر میں کوئی بچہ ہمارا جو ہے فرسٹ رینک جو ہے آ گیا، یا کوئی بھی خوشی کا موقع ہمارے درمیان آ گیا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں خوشی منانے کی پوری اجازت ہے، تم خوشی مناؤ شریعت کی روشنی میں۔ خوشی منانے کے طریقے آدمی دیکھ لے کہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو تو خوشی منانے کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آج ہمارے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، اب کوئی یہ نہیں کہے گا کہ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ میں مٹھائی بانٹ سکوں، کیا میں کھانا کھلا سکوں، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں، اس لیے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ سڈنلی تمہارے درمیان جو بھی خوشی کا موقع ہو،
جس کی شریعت میں اجازت ہو ایسے ہر خوشی تم منا سکتے ہو۔ جیسے بچہ آج پیدا ہوا، آج خوب خوشی منائیے، پھر 7ویں دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حدیث یہ ہے کہ تم اس کا عقیقہ کیجیے، یہ اصل خوشی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا طریقہ بھی بات بیان کی۔ اب پھر آئندہ سال اسی بچے کی اسی ڈیٹ پر آپ خوشی نہیں منا سکتے، جسے برتھ ڈے کہا جاتا ہے، یعنی تاریخوں کے ساتھ، ڈیٹ کے ساتھ منسلک، اس سے جڑے ہوئے صرف 2 ہی خوشی کے دن، ڈیٹ کے ساتھ جڑے ہوئے صرف 2 خوشی کے دن ہیں، یوم الفطر، یوم الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ ڈیٹ کے ساتھ جوڑ کر پھر آپ سال سال اس کی خوشی منائیں گے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اس بچے کی خوشی آپ پھر 2 سال بعد، 4 سال بعد اسی ڈیٹ کو آپ نہیں منا سکتے۔ اسی طرح غم کا معاملہ ہے، غم میں اسلام نے یہ کہا کہ کسی کے بھی انتقال پر تم غم منا سکتے ہو صرف 3 دن، سوائے بیوی کے 4 مہینے 10 دن اس پر واجب ہے کہ وہ سوگ منائے گی، لازماً وہ سوگ منائے گی۔ لیکن پھر آئندہ سال اسی ڈیٹ کو آپ جو ہے غم منائیں گے، اسی ڈیٹ کو آپ اپنے گھر میں خوشیوں سے پوری طرح خالی کر دیں گے آپ کے گھر کو، پھر آئندہ سال اسی دن آپ جو ہے اچھے کپڑے نہیں پہنیں گے کیونکہ آپ کے گھر میں فلاں کا انتقال ہوا تھا، یہ غلط بات ہے۔ یعنی اسلام نے ہمارے غم اور ہماری خوشی کو ڈیٹ سے صرف 2 ہی دن کو جوڑا ہے، اور وہ 2 دن خوشی کے صرف یوم الفطر، یوم الاضحیٰ۔ اسی لیے ہمیں خوشی صرف 2 ہی دن ڈیٹ کے ساتھ منسلک جوڑ کر کے ہم صرف 2 ہی دن منا سکتے ہیں، اور وہ جو ہے یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر ہے۔ اس کے علاوہ یہ تیسری جو عید کے نام پر انہوں نے ایجاد کر لیا ہے، یہ دراصل بدعات ہیں، خرافات ہیں، یہ چیز جہنم کی طرف ہمیں لے جانے والی۔ اگرچہ کہ اس میں کام آدمی اچھائی کرتا ہے، یعنی یہ کہ آدمی کھانا کھلاتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگاتا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بہت سارے لوگ بہت ساری غلطیاں اس میں کرتے ہیں، ڈی جے بجاتے ہیں، مختلف قسم کی میوزک جو ہے، پھر اس میں ناچنا گانا، یہ سب بہت سارے علاقوں میں ہوتا ہے، یہ سب غلط ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ لیکن یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کم سے کم ہمیں اتنی خوشی منانا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیدائش کے دن کو خوشی منانے کے طور پر استعمال کرنا چاہیے، جبکہ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا، نہ صحابہ اکرام نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، نہ ان کے وہ امام جس امام کو یہ لوگ فالو کرتے ہیں، وہ امام نے بھی کبھی نہیں منایا، اور نہ انہوں نے منانے کا حکم دیا۔ حاضرین، ایک اور دلیل ہے، ایک دلیل آپ نے سمجھ لی، دوسری دلیل آپ سمجھ لیں کہ ان کے پاس دوسری ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ہمیں خوشی منانا چاہیے کیونکہ ابو لہب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، ابو لہب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن ابو لہب کی لونڈی تھی، ایک لونڈی، اس نے جا کر ابو لہب سے کہا تمہارے بھتیجے کے گھر میں تمہارے بھائی کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چچا تھا، اس کا بھتیجا جو ہے پیدا ہونے کی وجہ سے ابو لہب کی جو لونڈی تھی اس نے جا کر ابو لہب سے کہا کہ تمہارے بھائی کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ ابو لہب بہت خوش ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یعنی اللہ کے نبی کی پیدائش پر بہت خوش ہوا، خوش ہو کر اس نے آزاد کر دیا اپنی لونڈی کو، اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ایک اثر نقل کیا ہے، ایک اپنی بات نقل کی ہے خاندان والوں سے سن کر کے، اور عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بہت ہی عظیم صحابی، اور صحیح بخاری میں روایت موجود ہے ابو لہب کی یہ خوشی کے لمحات صحیح بخاری میں موجود ہیں۔ اس لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ خوشی منانا چاہیے، کیسے کہ عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ ان کے خاندان والوں نے، کچھ لوگوں نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ خواب میں دیکھا کہ ابو لہب بہت پریشان نظر آ رہا ہے۔ لوگوں نے ابو لہب سے پوچھا کہ اے ابو لہب تم کیوں اتنے پریشان نظر آ رہے ہو؟ کہا جب سے تم لوگوں سے میں الگ ہوا ہوں تب سے مجھے سکون اطمینان ہی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ مجھے، اس نے اپنے ایک ہاتھ کو دکھا کر کے دوسرے انگلی سے اس نے اشارہ کر کے کہا صرف اتنا مجھے پانی پلایا گیا ہے، صرف اس لیے کہ میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا جب میرے بھتیجے کی خوشخبری اس نے دی، بھتیجے کی پیدائش کی خوشخبری اس نے مجھے دی تو میں نے اسے آزاد کر دیا، اس کے بدلے میں مجھے صرف اتنا پانی پلایا گیا ہے، ایک ہتھیلی میں چند قطرے اس نے دکھا کر کہا صرف اتنا پانی مجھے اس کے بدلے میں پلایا گیا۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو لہب جو کافر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی سن کر اس نے آزاد کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ انعام دیا،
تو کیا ہم مسلمان ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عید یعنی پیدائش کی خوشی نہیں منانا چاہیے؟ یہ لوگ یہ کہتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ابو لہب نے اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں اس لیے اس نے خوشی نہیں منائی، بلکہ اس نے خوشی کیوں منائی؟ میرے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، میرے بھائی کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، اسے خود کیا معلوم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آگے چل کر نبی بنائے جانے والے ہیں، بلکہ اس نے ایک نارمل بچہ پیدا ہونے کی وجہ سے، پہلے عرب میں یہ تھی بات کہ کوئی بھی گڈ نیوز، جو بڑی نیوز کوئی لا کر دیتا تو ہاتھ میں جو چیز ہوتی اسے جو ہے گفٹ کے طور پر دے دیا جاتا یا اسے آزاد کر دیا جاتا۔ اسی لیے ایسے ہی رواج کو رکھتے ہوئے ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا، کیونکہ سب سے پہلے اس نے یہ نیوز اس کے کانوں تک پہنچائی تھی، یہ بہت بڑی خوشی کی بات تھی، تو اسی لیے اس نے آزاد کیا، نہ کہ اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں اس لیے آزاد نہیں کیا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے، سب سے پہلے جب دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دینے لگے تو سب سے پہلے انکار کس نے کیا؟ ابو لہب ہی نے تو کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو دعوت دی تو اس وقت اللہ رب العالمین نے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو جمع کرو اور انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراؤ، جہنم سے ڈراؤ۔ تو سب سے پہلے خلاف ورزی کرنے والا ابو لہب تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا تبًّا لَكَ يَا مُحَمَّدْ أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا، اے محمد تیرے ہاتھ برباد ہو جائیں، تو برباد ہو جائیں، کیا تو اسی لیے ہمیں جمع کیا ایسی بات بیان کرنے کے لیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسے جو ہے یعنی نارمل لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا جواب دے دیا، اور قیامت تک مسلمان اس پر لعنت کریں گے۔ قرآن لعنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کی لعنت اس پر ہے۔ اسی کو آپ پڑھتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ تعالیٰ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ برباد نہیں، تیرے ہاتھ برباد ہو گئے، اس لیے کہ تیرے لیے جہنم رسید ہونا کمپلسری اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لازم کر دیا۔ تو اس ابو لہب کی سنت کو سنت سمجھ کر تم خوشی مناتے ہو، اور یہ سمجھتے ہو کہ خوشی اصل میں یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منائی جائے، یہ بات غلط ہے۔ ایک اور 2-3 دلیلیں ان کے ہیں جو اس وقت مجھے وقت اجازت نہیں دیتا کہ آپ کے سامنے کہوں، 2 دلیلیں بہت مضبوط ہیں، آپ اس کو یاد رکھ کر جائیں، اور سامنے والے کو جو بھی آپ کا رشتہ دار ہے، دوست ہے، جاننے پہچاننے والا ہے، کم از کم ایک آدمی کو آپ جو ہے یہ پیغام پہنچا دیں۔ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ اس خوشی کو کیوں مناتے ہو، ہم آخر کیوں نہیں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ اصل محبت صحابہ اکرام نے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام سے بڑھ کر کوئی محبت کرنے والا قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ اکرام نے یہ کام نہیں کیا تو ہم اور آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اللہ نے کہا صحابہ اکرام کے راستے پر اگر تم چلو گے، جیسے صحابہ اکرام ایمان لائے ویسے ایمان تم لاؤ گے، ویسے کام تم کرو گے تو سیدھے راستے پر تم چلو گے، ورنہ تمہیں جہنم کے راستے پر جانا پڑے گا۔ تو صحابہ اکرام ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ نہ اللہ کے نبی نے وہ کام کیا، نہ صحابہ اکرام نے کیا، نہ ہی تابعین نے، تبع تابعین نے۔ 600 سال تک یہ عید میلاد النبی کی کوئی تصور نہیں تھی، بعد میں چل کر یہ اتنا زیادہ زور پکڑا شیعہ کی طرف سے، دوسرے لوگوں کی طرف سے، کہ گورنمنٹ کو اس دن چھٹی منانے کے طور پر، گورنمنٹ ہالیڈے کے طور پر اسے مقرر کرنا پڑا۔ آج ہمارے بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت میں پیدائش نہیں ہوئی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنفرم ڈیٹ ہے کہ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے۔ نہ ہم انتقال کا غم منا سکتے ہیں اب، نہ خوشی منا سکتے ہیں۔ اگر منانا ہی تھا تو ہم اور آپ کو غم منانا چاہیے تھا، اس لیے کہ وہ کنفرم ڈیٹ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو انتقال ہوئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ تم غم نہیں منا سکتے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو کر 1450 سال ہو گئے، آج بھی نہ ہم خوشی منائیں گے نہ غم منائیں گے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اللہ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا ان سے کہیے، مومنین سے، آنے والے مومنین سے کہیے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میں جو کام کیا ہوں اسے کرو، میرے صحابہ نے جو کام کیا اسے کرو، جو میرے صحابہ اور میں کام نہ کیے ہوں اسے کرنے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن ایسے ہی لوگوں کو اللہ رب العالمین جہنم میں داخل کرے گا۔ اخیر میں ایک حدیث صحیح مسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یردن علی اقواما یوم القیامہ،
کچھ لوگ کل قیامت کے دن میری طرف پیش کیے جائیں گے، میرے پاس لائے جائیں گے۔ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے غرم محجلین، جن کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، وضو کے پارٹ صاف وضو ان کے چمک رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئیں گے تاکہ آپ کے پاس آ کر کے حوض کوثر سے پانی پی سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری امت کے لوگوں کو پانی پلائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ یہ بھی تو میری امت کے لوگ ہیں، لیکن فرشتوں کو دیکھیں گے کہ فرشتے ان کو ڈھکیل رہے ہوں گے، نکال رہے ہوں گے اس لائن سے۔ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ درمیان میں پردہ ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کے درمیان پردہ ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ ایسا کیوں؟ یہ بھی تو میری امت کے لوگ ہیں، ان کے بھی تو پارٹ صاف وضو چمک رہے ہیں، یہ لوگ بھی تو نماز پڑھ رہے تھے زندگی میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے کہیں گے ما ترید ما یحدثون بعدک، اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کے چلے جانے کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نئی باتیں ایجاد کر لی تھیں۔ یعنی انہوں نے آپ کے انتقال کے بعد بہت ساری دین میں نئے نئے چیزیں انہوں نے ڈال دی تھیں اور اسے دین سمجھ کر اس پر عمل کر رہے تھے، اس لیے آج اللہ رب العالمین کے حکم سے انہیں آپ کے حوض کوثر سے محروم کر دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی دینی، اللہ رب العالمین اس آدمی کو مجھ سے دور کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اس آدمی کو مجھ سے دور کر دو جو میرے انتقال کے بعد ہمارے دین میں نئی باتیں ایجاد کر لی، نئے کام ایجاد کر لیے۔ تو حاضرین، یہ ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی حساس ٹاپک ہے۔ اس وقت میں دو بڑے اہم دلائل میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان کے عالموں سے بھی اگر آپ بات کریں گے یہ دو دلائل اور ایک دو دلائل کے علاوہ اور کوئی بات یہ لوگ نہیں کریں گے، باقی جو بھی باتیں ہانکیں گے وہ دوسری جگہ سے ہو سکتے ہیں، ورنہ قرآن اور حدیث سے یہ دو تین دلائل ہی لوگ دے سکتے ہیں، اور ان دو تین دلائل کی حقیقت کیا ہے آج میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح ہدایت کے راستے پر قائم رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں جیسے ہدایت کا یہ راستہ اللہ تعالی دکھایا ہے ویسے ہی دوسرے مسلمانوں کو اللہ تعالی اس ہدایت کے راستے پر قائم و دائم فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سے سچے دین کی خدمت اللہ رب العالمین لیتا رہے۔ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ توحید پر جمع فرمائیں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کے طریقے کو ہمیں جاننے اور اس پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ ہم میں جو پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو ختم فرمائیں۔ ہم میں جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قرض کی ادائیگی کو پورا فرمائیں۔ جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں روزی روٹی کے حلال ذرائع عطا فرمائیں۔ جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں بالخصوص مسلم ممالک کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں، تمام مسلمانوں کی موحدین کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں۔ امین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔